الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 61، 62 اور 63 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور حالانکہ تحقیق اصل بات یہ ہے کہ یہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ اسی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ تم ان لوگوں کو اپنا سرپرست، اپنا دوست نہ بنانا جنہوں نے تمہارے دین کو اپنا کھیل تماشا بنا لیا ہے، تمہارے دین کو سیریس نہیں بول لیتے، تمہارے مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تم نے اپنا بڑا نہیں بنا لینا۔ یہاں پہ بھی اسی قسم کے لوگوں کا، جو منافق قسم کے لوگ تھے، جو مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس آتے بھی ہیں، بڑے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے، بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایمان کا اظہار ان کا حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تو کفر کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ اصل تو انہوں نے اپنے دلوں میں کے اندر کفر کو چھپا رکھا ہے، یہ وہیں کے وہیں ہے جہاں پہ تھے، کوئی یہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ بظاہر تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس ایمان لے کے آئے، اور لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تو کفر کے ساتھ ہی نکلے۔ اور میں کہ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم دیکھو کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ گناہ اور دشمنی کی طرف جو ہے وہ لپک کر جاتے ہیں، اس میں جلدی کرتے ہیں کہ جہاں بھی گناہ کا کام ہوگا، دشمنی کا کام ہوگا، کہیں فساد برپا کرنے والا کام ہوگا، اس میں دوڑ کے بیچ میں پڑیں گے۔ جس قسم کے فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں یہ ہر دور میں نظر آتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ نظر آئے جہاں کوئی آگ لگانے کا موقع ہے، فوراً وہاں پہ تیل چھڑک کے آگ لگانے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، گناہ کا کوئی موقع ملے پیچھے نہیں ہٹتے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ، اور یہ حرام کھانے کی طرف بھی جو ہے بھاگ کے جائیں گے، یعنی کہ کوئی موقع کھانے کا جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، یہ ہر دور میں نظر آتے ہیں، آج کل بھی ہم دیکھیں گے تو ایسے لوگ ہمیں نظر آئیں گے۔ جہاں موقع ملے گا بس کسی کا مال لوٹ لو، کھا لو، جہاں موقع ملا ہڑپ کر جاؤ دوسرے کی چیز کو، نہیں دیکھنا ہم پر جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور جہاں بھی کوئی لڑائی جھگڑا موقع ہو فوراً بیچ میں ٹپک پڑیں گے جناب، اور جلدی پر تیل کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لبئس ما كانوا يعملون، بہت ہی برا کام ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کے اندر فساد برپا کرنا انسان کو جو اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے یہ چیز، یعنی کہ اتنی بڑی سزا والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا کے اندر ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان نے یا تو کسی کی جان کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یا فساد فی الارض کرے، زمین کے اندر فساد برپا کر دے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی جو ہوتے ہیں، لوگوں کی لڑائیوں میں پڑنے والے، یہ بھی اصل میں فساد برپا کرنے والے کی طرف جو ہے آہستہ آہستہ جا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اندر جا کے تیلیاں لگانا، لوگوں کو کچھ بتانا، اور یعنی کہ حرام کھانے کی طرف، یہ سب چیزیں جو ہیں آخر کار جو ہے فساد فی الارض کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں، حتیٰ کہ جا کے وہ انسان اس چیز کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ واقعی فساد فی الارض کروا دیتا ہے۔ تو ایسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے سخت یعنی کہ الفاظ کے اندر اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ لبئس ما كانوا يعملون، بہت ہی برا کام ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اگلا فرمایا کہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کہ کیوں نہیں منع کرتے ان کے ربانی، ان کے ان کے بڑے پیشوا جو ہیں، احبار، ان کے مشائخ اور علماء جو ان کے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ انبیاء کے وارث بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو حق بات بتانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، تو کیوں نہیں روکتے ان کے یہ جو بڑے ہیں، ان کے ان قولهم الاسم، یہ گناہ کے جو قول کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں گناہ کے مبنی، اور یہ جو یہ حرام کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے جو کھا جاتے ہیں، کیوں یہ نہیں منع کرتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، بلا شبہ یہ بھی بہت برا کام کر رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ بنا رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے، بہت ہی برا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کی بھی ذمہ داری بتائی جو کہ وقت کے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت انبیاء کا دور ایک ختم ہو جاتا ہے، ہمیشہ سے ختم ہوتا رہا، اب اللہ تعالیٰ نے بالکل قیامت تک اس کو ختم کر دیا۔ ہمیشہ یہ آیا، انبیاء کچھ آتے تھے اس کے بعد چلے جاتے تھے، تو اس کے بعد ان کے جانشین جو ہوتے تھے، ان کے صحابہ جو ہوتے تھے، یا ان کے جو علماء، پھر جو بھی ان کے ذمہ داری سنبھالتے تھے،
ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس چیز کی کہ جو پیغام پیغمبر دے کے گیا ہے اس پیغام کو بھی لوگوں کے اندر عام کرے، لوگوں کو بتائیں کہ یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، اس کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سوالی انداز میں پوچھا کہ کیوں نہیں منع کرتے، ان کی ذمہ داری یہ چیز کہ لوگوں کو منع کرنے کی، جو غلط باتیں وہ کر رہے ہیں، گناہ پر اپنی باتیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے جو علماء اور مشائخ اور ان کے جو بڑے بڑے ہیں، جو بھی گرو گھنٹال جن کو سمجھ لو، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس چیز سے روکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت برا کام کرے جو نہ روکے، لوگوں کا آزاد چھوڑ رکھا ہے، یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے واضح کر کے انسان کو بتا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی سمجھنے لائق چیز ہے کہ آج بھی جو لوگ یعنی کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پیغام پہنچانا جن کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے، کوئی خاص بھی نہیں ہے، لیکن جو ان کے خاص مقام پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جنہوں نے ممبر سنبھال رکھے ہیں، جنہوں نے ذمہ داری یہ لے رکھی ہے، بس ہر شخص کی اپنے اپنے طور پر ذمہ داری ضرور بنتی ہے، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ اس میں ٹارگٹ کیے جاتے ہیں جو کہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں، جو کہ مسجدوں میں اندر بیٹھے ہیں یا جو بھی اپنے آپ کو بڑے مقام پر ہیں، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کی خاص طور پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں، ان کو بتائیں، سمجھائیں، اور یہ ان کے ایمانداری کے اوپر مبنی یہ چیز ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگ اپنی مرضی کی چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی بتا رہے ہوتے ہیں اور خود ان کاموں میں ملوث ہوئے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو روکنے والے کام ہوتے ہیں، وہ خود ہی اس کے اندر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ چیز قیامت والے دن ایک سوال کا باعث بنے گی، پوچھنے کا باعث بنے گی، اللہ تعالیٰ اسی کا سوال کرے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی لوگوں کو روکنا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ اور اس میں ہر شخص یعنی کہ اپنے اپنے طور کے اوپر اس سے سوال کیا جائے گا، جو بھی اس کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے، جس چیز کا پتہ ہے اس کو کہ یہ کام غلط ہے، اور لوگ لوگوں کو نہیں بتا رہا، اس کو نہیں روک رہا، جو اس کے انڈر لوگ ہیں ان کو وہ ان کی صحیح طریقے سے اصلاح نہیں کر رہا، تو اس کا یقیناً پھر اس کا سوال ہوگا کہ تمہارے اوپر ذمہ داری تھی، یہ تمہیں معلوم تھی اس چیز کو، تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے تمہارے سامنے لوگ غلط کام کر رہے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے تھے، گناہ کے اندر پڑے ہوئے تھے اور دشمنیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، تم نے کیوں نہیں لوگوں کی اصلاح کی؟ تو اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کل کو ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو اللہ اگر ہم سے سوال پوچھ لے گا یہ تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہر شخص کو اس چیز کے جو ہے تیاری رکھنی چاہیے۔ تو بھائی فی الحال ہم یہ پڑھیں گے، آگے مزید جو ہے اس کا بیان چلے گا یہودیوں کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو بیان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو واقعات سنائے ہیں، ان کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں اس صحیح معنی میں سبق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔